السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا، ضا کو پر پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضا و تنقیز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، علیکم، یا لین، یا لین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ علیکم الغمام، علیکم الغمام، الغمام، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ غین یا حروف قمری میں سے ہے، غین سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ علیکم الغمام، علیکم الغمام، غین کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضا و تنقیز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ علیکم الغمام، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علیکم الغمام وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ حروف اخفا کل 15 ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، علیکم، یا لین، یا لین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ علیکم المن، علیکم المن، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ علیکم المن والسلوى، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسلوى، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ والسلوى کلو، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ واولین کو 1 الف، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلو، کلو من طیبات، من طیبات میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو
تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ من طیبات، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ من طیبات، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طیبات، ما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما رزقناکم، رزقناکم کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رزقناکم، رزقناکم، قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ ما رزقناکم، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما رزقناکم، ما رزقناکم، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ وما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ظلمونا، ضا کو پر پڑھیں گے، ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ظلمونا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ظلمونا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ظلمونا ولکن، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولکن، ولکن کانوا، ولکن کانوا میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ یعنی ان حروف کو چھوڑ کر کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ ولیکن کانوا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولیکن کانوا، ولیکن کانوا انفسہم، کانوا انفسہم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، قصر کی مقدار 1 الف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم، انفسہم میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے یعنی ان حروف کو چھوڑ کر تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی،
حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ انفسہم، انفسہم یظلمون، انفسہم یظلمون میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انفسہم یظلمون، یظلمون زوا کو پر پڑھیں گے۔ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ض تنقیز ہے، یعنی خ ص ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یظلمون، یظلمون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ یظلمون، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔